بسم اللہ الرحمن الرحیم المحمود هو اللہ والمصطفى سیدنا رسول اللہ واحق من اتبع کتاب اللہ وبعد۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ طٰہٰ کی 128 آیتیں مکمل ہو چکیں اور یہاں سے اب ہم کو آیت نمبر 129 سے پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ کفار جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے، قرآن کا کوئی حکم سناتے تو اس سے منہ موڑتے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے کفار کے بارے میں ہی بیان ہے کہ یہ کفار ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایمان نہ لانے کے باوجود ان پر دنیا میں دوسری قوموں کی طرح عذاب نہیں آتا جیسی دوسری قوموں پر عذاب آتا تھا۔ تو یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگرچہ کفار ایمان نہیں لاتے لیکن ان کے عذاب کو قیامت تک مؤخر کر دیا گیا۔ یہ اس کا بیان ہے، دیکھیے آیت نمبر 129، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی، سبقت من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی، یعنی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، اور وہ بات کیا ہے؟ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ، کہ ان سے یعنی کفار سے اس امت میں عذاب مؤخر کیا جائے گا آخرت تک، اگر یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی، لَكَانَ الْإِهْلَاكُ لِزَامًا، تو ہلاکت تو عذاب ان کو لپٹ جاتا۔ لزاماً مانے یعنی لازم اللہم فی الدنیا، یعنی دنیا میں ان کے لیے عذاب لازم ہو جاتا۔ تو لازم جو چیز ہوتی ہے وہ لپٹ جاتی ہے، اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت وغیرہ کا ترجمہ یہاں پر لپٹنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اس امت میں جو کفار ہیں اگرچہ وہ کفر کریں لیکن آخرت تک ان کا عذاب مؤخر کیا جائے گا، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب ضرور انہیں لپٹ جاتا، یعنی دنیا میں ان کے لیے عذاب لازم ہوتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور جو ہے کہتے ہیں مقررہ مدت نہ ہوتی۔ اصل میں اس کا تعلق کلمتن سے ہے، یعنی اگر آپ کی رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہوتی اور ان کفار کے لیے متعین مدت نہ ہوتی تو ضرور جو ہے کہتے ہیں دنیا میں ان کے لیے عذاب متعین ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ضرور ان کے لیے دنیا میں عذاب لازم ہو جاتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، یعنی متعین مدت نہ ہوتی، اس کا تعلق پیچھے سے مضروب لہم، یعنی ایسی متعین مدت جو ان کے لیے لازم ہے، جو ان کے لیے رکھی گئی ہے کفار کے لیے۔ اگر پہلے سے ان کے لیے ایک مدت متعین نہیں ہوتی کہ اس وقت ان پر عذاب آئے گا، اور یہ بات اللہ کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کا عذاب آخرت تک مؤخر کیا جائے گا، تو ضرور دنیا میں ان پر عذاب آ جاتا۔ اب یہ جو اجل مسمى ہے، اس کی ترکیب کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہاں پر مفسر نے بتائی ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر دوسری صورت۔ مفسر نے کہا معطوف علی الضمیر المستتر فی کانا، کہ اس کا عطف ہے اس ضمیر پر جو کانا میں پوشیدہ ہے، کانا میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کا اس پر عطف ہے۔ وقام الفصل بخبرها مقام التاکید، اچھا تو ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اس کا عطف ہے کائے گا اجل مسمى کا کانا کی ضمیر پر، ٹھیک ہے۔ اب کانا کی ضمیر پر جب اس کا عطف ہے تو بہتر تو یہ تھا، مناسب تو یہ تھا کہ بھائی کانا ہوتا اور اس کا جو اسم ہے، جو بھی ضمیر ہے وہ ہوتی، اس کے بعد یہ معطوف جو ہے یہ ہوتا، اور اس کے بعد لزاماً خبر ہوتی، کیونکہ یہ جو معطوف ہے اجل مسمى یہ کانا کے اسم کے درجے میں ہے۔ جب کانا کے اسم کے درجے میں ہے تو اسم مقدم ہوتا ہے، خبر سے جو ہے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فصل کیوں کر دی؟ یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ معطوف علیہ ہے، اجل مسمى معطوف ہے، تو دونوں کے درمیان فصل کیوں کر دی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، حالانکہ ان کے درمیان تو فصل نہیں ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وقام الفصل بخبریہ، کہ کانا کی خبر کے ذریعے یہاں جو فصل ہوئی ہے مقام التاکید، وہ تاکید کے قائم مقام ہے، یعنی یہاں پر تاکید کی وجہ سے
جو ہے معطوف علیہ جو ضمیر پوشیدہ ہے اور جو معطوف اجل مسمى اس کے درمیان فصل جو ہے یہ تاکید کا قائم مقام ہے، اور مطلب ہے کہ ضرور ضرور انہیں کیا ہے عذاب آ جاتا، یہ یہاں تاکید کے لیے ہے۔ تو ایک اعراب تو اس کا یہ ہے، جب ایک اعراب اس کا یہ ہے تو پھر جو ہے یہ جو ہے اجل مسمى یہ کانا کا جو ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے، اس پر عطف ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے۔ دوسرا اعراب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اجل مسمى اس کا عطف کلمتن پر ہو، یعنی اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کا عذاب پہلے سے متعین جو ان کی مدت ہے، وہ ان کے جو اجل مسمى ان کی جو متعین مدت ہے، اگر وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور دنیا میں انہیں عذاب آ جاتا، دنیا میں ان پر عذاب لازم ہو جاتا، تو اس کا عطف کیا ہے کلمتن پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں بہرحال، دیکھیے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجیے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر نے کہا منسوخ بآیت القتال، یہ آیت منسوخ ہے آیت جہاد سے، یعنی اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے بارے میں یا ہمارے بارے میں یا اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں طرح طرح کی جو باتیں کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، انہیں کچھ کہیے مت، اور جو ہے ان سے لڑائی جھگڑا مت کیجیے، جہاد مت کیجیے، ابھی جہاد کو مؤخر کیجیے۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، پہلے نازل ہوئی تھی، پھر جب جہاد کا حکم ہو گیا تو یہ حکم بدل گیا۔ اب اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتا ہے، اسلام پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، تو پھر جو ہے اب اس سے جہاد کیا جائے گا، یہ بات کا حکم ہے۔ اور جو ہے ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، کہ اس پر صبر کیجیے جو یہ باتیں کرتے ہیں کفار۔ وسبح، اور تسبیح بیان کیجیے اللہ کی، صلی یعنی تسبیح بیان کرنے سے مراد ہے یہاں پر نماز ادا کرنا، کہ نماز پڑھیے بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی حمد کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کیجیے۔ اب بحمد ربک کو کہہ رہے ہیں حالن، یہ حال ہے یعنی ملتبسن بھی، یعنی اس معنی میں ہے کہ جو ہے تسبیح بیان کیجئے اس حال میں کہ یہ تسبیح حمد سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تسبیح بیان کر دیجئے حمد کے ساتھ یعنی اس حال میں یہ حمد ہو کہ یہ حمد جو ہے اس تسبیح کے ساتھ ہو۔ بہرحال کب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یا پھر نماز مراد ہے تو کب پڑھیے؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الصبح، صبح کی نماز فجر۔ وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلے ایک نماز پڑھیے صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز، دو ہو گئی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز ادا کیجیے، ساعاتی یعنی رات کے کچھ حصوں میں، فسبح یعنی رات کے کچھ حصے جب ہوں، فسبح تو اللہ کی تسبیح بیان کیجیے یعنی نماز پڑھیے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ صلی للمغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کیجیے کہ رات کے کچھ حصوں میں ہوتی ہے مغرب اور عشاء کی۔ واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں اللہ کی عبادت کیجیے، ای عطف علی محل من آناء المنصوب، ٹھیک ہے۔ یہ جو آناء اللیل کا محل ہے اس پر منصوب ہے۔ آناء اللیل، آنائی جو ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے، یہ لفظاً کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ حرف جر داخل ہے، لیکن محلاً منصوب ہے اس لیے کہ یہ ظرف کی جگہ پر ہے، مفعول فی کی جگہ پر ہے، تو اس کے محل پر جو محلاً وہ منصوب ہے اسی پر اطراف کا عطف ہے، اس وجہ سے اطراف کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو دن کے کناروں میں نماز ادا کیجیے، ای صلی الظہر یعنی ظہر کی نماز ادا کیجیے، دن کے کناروں میں نماز ادا کیجیے، ظہر کی نماز ادا کیجیے۔ تو ظہر کی نماز دن کے کناروں میں کیسے ہے اس کا جواب دے رہے ہیں ہم، کریں لأن وقتہا، اس لیے کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے یدخل بزوال الشمس، وہ کب ہوتا ہے؟ زوال شمس سے ہوتا ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ فہو طرف النصف الاول و طرف النصف الثانی، تو یہ جو زوال شمس کا وقت ہے، سورج ڈھلنے کا جو وقت ہے، یہ دن کے پہلے حصے کا ایک کنارہ ہے اور دن کے دوسرے حصے کا ایک کنارہ ہے، یعنی دن کا جو پہلا حصہ، دن کے دو حصے اگر کیے جائیں تو پہلا حصہ سورج ڈھلنے کے وقت ختم ہوتا ہے، تو یہ آخری کنارہ ہے پہلے حصے کا،
اور دن کا جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، حصہ جو شروع ہوتا ہے وہاں سے، تو دوسرے حصے کا پہلا کنارہ ہے، تو اس اعتبار سے دن کے کناروں کے وقت کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس آیت کریمہ میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر ہے، 5 نمازوں کی جو ہے فرضیت کا، اس کے فرض ہونے کا، اس کے وقت کا ذکر ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں جن سے 5 نمازوں کا قرآن میں ثبوت ہوتا، اور ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں جو ہے کہتے ہیں تاکید بتائی ہے، یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور طلوع غروب سے پہلے جو ہے کہتے ہیں ظہر اور عصر دونوں کی نمازیں مراد ہیں، اور آناء لیل سے جو ہے مغرب اور عشاء دونوں نماز مراد ہے، اور اطراف نہار سے جو ہے کہتے ہیں وہ فجر کی نماز مراد ہے۔ تو کچھ نمازوں کی اس میں کیا ہے، اطراف نہار سے فجر اور عصر کی نماز مراد ہے کہ یہ دن کے شروع میں اور وہ دن کے آخر میں ہوتی ہے۔ تو تاکید بھی ہے کچھ مفسرین کے اعتبار سے، اور تاکید اس لیے ہے تاکہ نماز کے حکم کا کیا ہے اہتمام اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر۔ لیکن حضرت مفسر نے امام جلال الدین محلی نے یہاں پر ہر ایک قول سے ایک جو ہے الگ نماز کا ثبوت کیا، اور یہ بتایا کہ اس آیت کریمہ میں 5 نمازوں کا کیا ہے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، بما تعطی من الثواب، یعنی اس سے جو آپ کو ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ 5 وقت نمازیں ادا کیجیے، پھر آپ جب یہ نمازیں ادا کریں گے تو ہم آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور آپ سے ہم یہ نمازیں اس لیے ادا کروا رہے ہیں، یہ آپ کو ہم ثواب اس لیے عطا فرمائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا تو اس لیے حکم دیا تاکہ بندے اللہ کی عبادت کریں تو اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دے رہا، تو وہاں بھی یہ فرما رہا اے محبوب تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر جب امام جلال الدین محلی کی اس تفسیر پر امام ساوی نے یہ حاشیہ لگایا تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ وانظر الى هذا الخطاب اللطيف المشعر بانه صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین، کہ اس بہترین خطاب کی طرف دیکھیے جو اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، وافضل الخلق اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث قال له ربه لعلک ترضی، کہ آپ کے رب نے آپ سے فرمایا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ولم یقل، اور رب نے یہ نہیں فرمایا لعلی ارضی علیک، تاکہ میں تم پر راضی ہو جاؤں، ونحو ذالک، اس طرح۔ ومن ہونا، تو یہاں سے یہ ثابت ہوا قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہاں یہیں سے جو حضور نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور حضرت عائشہ کا قول جو ہے ما ارا ربک الا یسارع فی اہواک، تو ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے فصلاۃہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور بہا لیرضا، ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا ہے تاکہ حضور خود راضی ہو جائیں۔ اللہ اللہ، یہاں دیکھیں کیسی محبوبیت ہے اللہ تعالیٰ کا، کیسا فضل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر کسی کو عبادت کا حکم مخلوق میں اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں تو محبوب سے فرمایا تم عبادت کرو تاکہ تمہیں ہم ثواب عطا کریں تو تم اس ثواب پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ۔ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے یوں سمجھ لیں، جیسا ہم نے ایک مرتبہ گزشتہ اسباق میں سے کسی ایک سبق میں یہ سمجھایا تھا کہ خطاب جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آیت کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد اس میں امت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطاب حضور سے ہوتا ہے اور مراد حضور بھی ہوتے ہیں اور امت بھی ہوتی ہے، اور کبھی صرف حضور ہی مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ تو یہاں پر بظاہر خطاب حضور سے ہے، یعنی صیغہ واحد حاصل لایا گیا ہے، لیکن مراد یہاں پر امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے مخاطب تو اپنی دونوں آنکھیں مت پھیر،
یا مت اپنی دونوں آنکھیں مت ٹیک الا اس کی طرف ما متعنا به ازواجن اصنافا منہم زہرت الحیات الدنیا کہ منہم یعنی لوگوں میں سے، ازواجن مختلف یعنی لوگوں میں سے مختلف لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی کا زہرت مانے وہی تر و تازگی، دنیا کی زندگی کی تر و تازگی متعنا مطلب عطا کرنا، یعنی جو ہے کہتے ہیں فائدہ دینے کے لیے عطا کرنا، ما متعنا به ازواجن اصنافا منہم زہرت الحیات الدنیا کہ ہم نے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی تر و تازگی جو استعمال کرنے یا اس برتنے کے لیے ہم نے عطا کی، زینتہا یعنی دنیا کی زینت و بہجتہا اور اس کی تر و تازگی، اس کی جو ہے چمک وغیرہ جو ہم نے لوگوں کو عطا کی، اس کی جانب آپ اے مخاطب اس کی جانب تو اپنی نظر مت دوڑا، اس کی جانب جو ہے کہتے ہیں تو تعجب کی نگاہ سے مت دیکھ کہ کیسے جو ہے ان لوگوں کو یعنی کافروں وغیرہ کو مال مل گیا، کیسے جو ہے یہ آسائش میں ہے، کیسے دنیا میں مزے میں ہے، تعجب کی نگاہ ان کی طرف مت دوڑا، ہم نے انہیں جو یہ آسائش عطا فرمائی ہے دنیا کی اس لیے ہے لنفتنہم فیہ تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، ای بان یطغوا بین طور کے طغیانی کریں، یعنی یہ جو سرکشی میں ہیں، طغیانی میں ہیں، کفر میں ہیں، اس کے باوجود ہم نے انہیں دنیا عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود ہم نے انہیں دنیا کی رنگینیاں اور دنیا میں مال دولت عیش و عشرت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، بلکہ یہ تو ہم نے انہیں امتحان کے لیے عطا فرمائی ہے تاکہ یہ اپنے اس دنیا کی عیش و عشرت میں اور ڈوب کر اپنی سرکشی میں پڑے رہیں، پھر آخرت میں ان پر سخت عذاب آئے۔ اور رزق ربک فی الجنتی اور تمہارے رب کا رزق جو جنت میں ہوگا خیر و بہتر ہے مما اوتوہ فی الدنیا جو ان لوگوں کو دنیا میں عطا کیا گیا ہے، وہ ابقا ادوم اور وہ ہمیشہ رہنے والا، یعنی اے مخاطب اے مومن یہ جو کفار کو ہم نے دنیا کی عیش و عشرت عطا فرمائی ہے اس کی طرف اپنی نظر مت دوڑا، اس لیے کہ یہ تو انہیں امتحان میں ڈالنے کے لیے ہے، یہ انہیں آزمانے کے لیے ہے، اور ان کی سرکشی جب بڑھے گی تو انہیں آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ اے مومن تیرے لیے وہ رزق بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ تجھے رزق جنت میں عطا فرمائے گا، وہ جنت رزق دنیا میں انہیں جتنا کچھ عطا کیا گیا ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں سے خطاب حضور کو ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، جیسے ہم نے آپ کو نماز کا حکم دیا آپ نماز ادا کرتے ایسے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ اصْبِرْ عَلَيْهَا اور آپ بھی اس پر صبر کیجیے، یعنی آپ بھی مسلسل اس کو ادا کرتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ نُكَلِّفُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، تو یہاں مانگنا جو ہے مکلف بنانے کے معنی میں نکلفک رزقا، یعنی ہم آپ کو آپ کے رزق کا مکلف نہیں بناتے، لنفسک آپ کے لیے بھی ولا لغیرک نہ ہی آپ کے لیے، یعنی اے نبی رزق اپنے لیے تلاش کرنا یا دوسروں کو رزق دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، رزق دینا یہ ہمارا کام ہے، آپ خود نماز ادا کیجیے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، نحن نرزقک ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ والجنۃ للتقوی اور اچھا انجام ہے تقوی والوں کے لیے متقین کے لیے، لأہلیہ یعنی متقین کے لیے جنت ہے۔ وقالو اب یہ جو آیت کریمہ ہے آنے والی اس کا شان نزول سن لیجئے۔ شان نزول کے اس بارے میں تو گزشتہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یا اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل مشرکین جو ہے تمام تر معجزات کے ظہور کے باوجود، حضور نے اتنے معجزات دکھائے، قرآن نازل ہوا، ساری چیزیں ہوئیں، اس کے باوجود مشرکین کہتے تھے کہ کوئی نشانی نہیں آئی ہے، اور وہ عجیب عجیب نشانیاں مانگتے تھے، کہتے تھے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کے ہم لوگوں سے بتائیے یہ رسول ہے، یا پھر آپ جو ہے آسمان سے اپنے رب سے لکھوا کے لے آئیے اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ رسول ہیں۔ طرح طرح کے اس طرح کی فضول باتیں وہ کرتے تھے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ ایمان لے کر آئے، وہ بھی بس سرکشی کے لیے۔ تو یہاں پر ان کا رد کیا گیا، اللہ نے فرمایا وقالوا اور یہ بولے اے المشرکون یعنی مشرکین بولے لولا هل لا یاتینا محمد بآیۃ من ربی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، مما یقترحونہ جو وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تأتہم کیا ان کے پاس نہیں آئی، بالتائی والی آئی، تا اور یا دونوں کے ساتھ ہے، اولم یاتہم اولم تأتہم دو قرات ہے، اولم یاتہم بینۃ بیان ما فی الصحف الاولی کیا ان کے پاس وہ بیان نہیں آیا جو گزشتہ صحیفوں میں ہے، المشتمل علیہ القرآن ہے، اور
اور جس بیان پر قرآن بھی مشتمل ہے، من انباء الامم الماضیہ، یعنی گزشتہ قوموں کا ہلاک ہونے کی خبریں، و اہلاکہم، اور ان کے گزشتہ قوموں کی خبریں، و اہلاکہم، اور ان کی ہلاکت کی خبریں، بتکذیب الرسل، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے بارے میں گزشتہ کتابوں میں یہ بیان تفصیلاً آیا ہے کہ کیسے جو ہے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا۔ ایسے ہی قرآن میں یہ بار بار بیان ہو گیا، تو کیا یہ بیان انہیں کافی نہیں ہے؟ کیا جو اب تک قرآن کی آیت آ چکی ہیں یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا چکے ہیں وہ کیا کافی نہیں ہے؟ ضرور وہ کافی ہیں، اور یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ سرکشی کے طور پر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنے رسول بھیج دیے، حضور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور انہوں نے جو ہے رسول ہونے کا اعلان کر دیا، آیتیں دکھا دی، معجزات دکھا دی، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ اگر بالفرض ہم رسول نہیں بھیجتے، اور یا ہم رسول تو بھیجنے والے تھے اپنے، لیکن ہمارے رسول کو بھیجنے سے پہلے اگر ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دیتے تو یہ ضرور طرح طرح کی باتیں قیامت میں کرتے۔ اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کرتے، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کوئی عذاب دے کر اگر ہم ان مشرکوں کو ہلاک کر دیتے، قبل محمد الرسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے ہی اگر ہم ان کفار و مشرکین کو عذاب دے کر ہلاک کر دیتے، لقالو، تو ضرور یہ کہتے، یوم القیامت، قیامت کے دن کیا کہتے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لولا ہلا ارسلت الینا رسولا، کہ تو نے کیوں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، فنتبع آیاتی کا، کہ ہم تیرے آیاتوں کی اتباع کرتے، المرسل بہا، جو بھیجی جاتی، من قبل ان نذل، قبل اس سے کہ ہم ذلیل ہوتے، فی القیامت، قیامت میں، ونخزى، اور جو ہے رسوا ہوتے، فی جہنم، جہنم۔ اے اللہ اگر تو دنیا میں ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیتا تو ہم اس کی اتباع کرتے۔ یعنی اللہ فرما رہا اگر ہم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتے تو آخرت میں یہ کہتے کہ اے اللہ تو نے کوئی رسول ہمیں کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہمیں ایمان لے آتے، لیکن ہم نے اب رسول بھیج دیا تو یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ سرکشی کر رہے ہیں، تو ضرور انہیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اب جو آنے والی آیت کریمہ یعنی سورہ طٰہٰ کی آخری آیت کریمہ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے یہ کہا کہ ہمیں انتظار ہے کہ کب مسلمانوں پر حوادثات زمانہ آئیں اور مصیبتیں آئیں اور یہ ختم ہو جائیں، تو ان کے رد میں آیت کریمہ نازل کی گئی۔ اللہ نے فرمایا قل لہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، کل منا ومنکم، کہ ہر ایک ہم میں سے اور تم میں سے، متربص، انتظار کرنے والا، منتظر ما یؤول الیہ الامر، یعنی اس کا انتظار کرنے والا ہے جس کی جانب معاملہ ہوگا، یعنی جو مستقبل میں ہونے والا اس کا انتظار کرنے والا۔ فتربصوا، تو انتظار کرو تم۔ مومن بھی انتظار کرتے تھے، مومن یہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا تو قریب ان پر عذاب آئے گا، تو اسی لیے فرمایا کہ ہم میں سے اور تم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا، تم مسلمانوں پر آفت آنے کا انتظار کر رہے ہو، مسلمانوں پر عذاب آنے کا، فتربصوا، تو انتظار کرو، فستعلمون، تو تم ان قریب جان لو گے، فی القیامت، قیامت میں، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے سیدھے راستے والے، من اصحاب الصراط الطریق السوی المستقیم، یعنی کون ہے سیدھے راستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے جو ہدایت پا گئے، من الضلالۃ، گمراہی سے، انحن امنتم، کیا ہم یا تم۔ دراصل یہ اس طرح بھی کفار کا رد ہے۔ کفار کہتے تھے کہ سنو، پہلی بات تو جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اور اگر ہوا بھی ایسا تو بھی ہمیں ہی مال ملے گا، تو بھی ہمیں وہاں آسائش ملے گی، ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، تم غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا، مسلمانوں سے یہ کہتے تھے۔ تو ان کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور تم بھی جو ہے ہم پر حوادثات زمانہ کا انتظار کر رہے ہو، ٹھیک ہے انتظار کر رہو، تمہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، اور کس نے جو ہے ہدایت پائی ہے۔ تو یقیناً اہل اسلام، اہل ایمان، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، حضور کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لے کر آئے۔ الحمدللہ اس طرح سے سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ پڑھا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں ہم نے جو ہے گزشتہ اسباق میں تفصیل کی کہ کیسے جو ہے ان کو جو آیتیں ہیں اگر ان کے ظاہر سے کچھ وہم ہوتا ہے تو کیسے ان کو سمجھا جائے گا، اور کیسے انبیاء کرام
کے حق میں ان آیتوں کو مراد لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے علم غیب کا پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا پڑھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں پڑھا، کفار کے احوال کو پڑھا، کفار اور جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کی وعیدوں کو پڑھا، نماز کے بارے میں پڑھا کہ اس آیت کریمہ جو گزشتہ گزری اس صورت میں اس میں 5 نمازوں کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی اور ہم کو اس صورت سے بہت نصیحتیں، احکام اور بہت سارا علم حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے جان بوجھ کر یا بھول کر جو غلطی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ہم کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جیسا الحمدللہ 16واں پارہ مکمل ہوا اسی طرح باقی پارے بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔